عالمی سیاست میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد بہت سے ممالک خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ حملہ گریٹر اسرائیل کی طرف ایک بڑا قدم ہے۔ عالمی میڈیا میں تبصرے کیے جا رہے ہیں کہ اسرائیل کا اگلا نشانہ کون سا ملک ہو سکتا ہے، کون سے ممالک خطرے میں ہیں۔ اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی ناقابل برداشت ہو چکی ہے، ایک کے بعد دوسرا ملک نشانہ بن رہا ہے۔ اسرائیل وزیر اعظم نیتن یاہو نے فلسطین کے مغربی کنارے میں متنازع آبادکاری کے توسیعی منصوبے پر دستخط کرتے ہوئے دو ریاستی حل کی طرف جانے اور فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس صوبے نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ نیتن یاہو نے اس موقع پر دعویٰ کیا ہے کہ یہ زمین ان کی ہے اور یہاں کوئی فلسطینی ریاست نہیں بن سکتی۔ اسرائیل نے صرف قطر نہیں بلکہ عالمی امن کو نقصان پہنچایا ہے۔ قطر سمیت پوری عرب دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور قطر میں یہ احساس ہے کہ معاملہ اب فلسطین سے آگے بڑھے گا۔ قطر پر حملے کے معاملے پر صدر ٹرمپ کی صرف ناراضی سے عرب دنیا مطمئن نہیں ہے۔ عرب ممالک یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کے خلاف عملی اقدامات کرے۔ عرب ممالک کو احساس ہو رہا ہے کہ امریکہ کی پہلی اور آخری ترجیح اسرائیل ہی ہے۔ مسلم ممالک کو متحد ہو کر خود عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ اسرائیل سیاسی بحران کا شکار ہو چکا ہے۔ نیتن یاہو کا اقتدار خطرے میں ہے۔ وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے پوری دنیا کو جنگ میں جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر خطے میں امن قائم ہو جائے تو وہ ایک دن کے لیے بھی اقتدار میں نہیں رہ سکتے۔ جب تک جنگ جاری رہے گی نیتن یاہو کا اقتدار چلتا رہے گا۔ جنگ کے بعد ان کا زوال یقینی ہے۔ سوشل میڈیا پر عرب صارفین اس حملے میں امریکہ اور برطانیہ کے کردار کے ساتھ ساتھ بعض عرب حکومتوں پر بھی تنقید کر رہے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے حملے کے لیے گرین سگنل یعنی اجازت دی تھی۔ امریکہ کی مرضی کے بغیر یہ حملہ ممکن ہی نہیں تھا۔ بہت سوں کی رائے ہے کہ جب تک خلیجی ممالک صہیونیوں کے خلاف کھلم کھلا اعلان جنگ نہیں کرتے اور امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کرنے میں متحد نہیں ہو جاتے تو اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ امریکہ سے تعلقات ختم کیے جائیں گے تو امریکہ کو عرب ممالک کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ موجودہ صورتحال میں یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ خطے میں امریکی فوجی اڈے صرف اسرائیل کی حفاظت کے لیے ہیں۔ عالمی میڈیا کے مطابق اس بات کا خدشہ بڑھ چکا ہے کہ اسرائیل کا اگلا نشانہ مصر ہو سکتا ہے۔ حماس کے رہنما مصر کا دورہ کرتے رہتے ہیں۔ ایک سینئر مصری صحافی کی بقول اسرائیل نے واضح طور پر کہا کہ حماس کے رہنماؤں کو کہیں بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حماس کے وفود کی میزبانی اب صرف سیاسی خطرہ نہیں بلکہ مصر کی قومی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ بن چکی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مصر قطر نہیں ہے اور اسرائیل ایسا کرنے کی جرات نہیں کرے گا وہ اس حقیقت کو نظر انداز کر رہے ہیں جو کل ناممکن تھا آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہر روز ہو رہا ہے۔ قطر پر اسرائیلی حملے نے عربوں کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا ہے۔ ان کے لیے یہ صورتحال ناقابل قبول ہو چکی ہے۔ عرب ممالک غصے میں دکھائی دے رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اب رد عمل صرف بیانات تک محدود نہیں رہے گا بلکہ عملی اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ سفارتی، دفاعی اور قانونی محاذ پر قطر اور اس کے دوست ممالک متحد ہیں۔ اسرائیل جارحیت کے خلاف کچھ ممالک ممکن ہیں اسرائیل پر اقتصادی اور سفارتی پابندیاں عائد کر دیں اور سفارتی تعلقات ختم کر دیں۔ اسرائیل کے خلاف تمام ممکنہ جوابی اقدامات پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی فضائی اور بحری ناکہ بندی کی تجاویز بھی سامنے آ چکی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اسرائیل اسے اپنے لیے اعلان جنگ سمجھے گا۔ بڑے اور سخت فیصلوں کے لیے تمام مسلم ممالک کو متحد ہونا ہوگا۔ اسرائیل نے دوحہ میں 9 ستمبر کو حماس کے جن رہنماؤں کو نشانہ بنانے اور شہید کرنے کا دعویٰ کیا تھا ان میں سے کئی رہنما اس حملے کے بعد منظر عام پر آ چکے ہیں۔ عرب میڈیا نے حماس کے کچھ رہنماؤں کو حملے میں شہید ہونے والوں کی نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہوئے دکھایا ہے۔ اب اسرائیلی میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نیتن یاہو جھوٹ بول رہا ہے، صرف سیاسی حمایت حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکہ سمیت تمام 15 اراکین نے اسرائیل کا نام لیے بغیر قطر پر حملوں کی مذمت کی ہے، لیکن یہ مذمت ناکافی ہے۔ مذمتی بیان میں اسرائیل کا نام بھی شامل نہیں کیا گیا جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ نے صرف مشرق وسطیٰ میں اپنے سیاسی مفادات کے لیے اس قرارداد کی حمایت کی۔ عملاً وہ آج بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ مذمتی بیان برطانیہ اور فرانس نے تیار کیا تھا۔ بیان میں سلامتی کونسل نے قطر کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کی حمایت کی اور غزہ سے یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی کو اولین ترجیحات رکھنے پر زور دیا۔ قطر پر حملے نے تمام عرب ممالک کو عدم تحفظ کا شکار کر دیا ہے۔ ان کی دفاعی صلاحیتوں پر بھی سوالات کھڑے ہو چکے ہیں۔ عرب ریاستوں کو اپنا دفاع مزید مضبوط بنانے پر مجبور کر دیا ہے۔ دوست ممالک قطر کی مدد کے لیے سفارتی اور قانونی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس مشکل صورتحال میں پاکستان قطر کے شانہ بشانہ ہے۔ پاکستان اور دیگر مسلم ریاستوں کی حمایت قطر کو بین الاقوامی فورمز میں مضبوط بنائے گی۔ خطے کا مستقبل اب اس بات پر منحصر ہوگا کہ آیا عالمی سیاست کے بڑے کھلاڑی امریکہ، چین اور روس کس کا اور کس حد تک ساتھ دیتے ہیں۔